बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्न शजरतज़ ज़क़्क़ूम तआमुल असीम कलमुहलि यग़ली फ़िल बुतून। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। मेरे मुहतरम दोस्तों, बुज़ुर्गों, बहनों और भाइयों, आजकल उम्मत में और ख़ास कर पाकिस्तान में एक बात बहुत ज़ोर व शोर के साथ गर्दिश कर रही है, और आपने पाकिस्तान में कुछ उलमा से शायद ये सुना हो कि ये जो हम स्ट्रॉबेरी फल खाते हैं, उनके कहने के मुताबिक ये जहन्नुम का फ्रूट है। पहले ये बात इतनी आम नहीं थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अब ये बात आवाम में फैलती चली जा रही है। तो इस हवाले से आज वजाहत करता चलूँ कि क्या ये वाकई जहन्नुम का फल है या नहीं, और क्या हम इसे खा सकते हैं या नहीं खा सकते। तो इससे पहले हम अपने मौजू की तरफ बढ़ें, आपसे दरख्वास्त है कि जिन हज़रात ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ये सब्सक्राइब करके बेल आइकन लाजमी दबा दें, ताकि किसी भी तरह के इस्लामी मालूमात, रूहानी और जिस्मानी मसाइल की कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो सके। जज़ाकल्लाहु खैर। देखें, असल में बात यह है कि अगर बिलफर्ज वल महाल ये जहन्नुम का भी फल हो तो इसमें क्या हर्ज है। सबसे बड़ी चीज़ तो जहन्नुम की आग है, और आग तो जहन्नुम की चीज़ है, तो क्या हम दुनिया में आग से फ़ायदा नहीं उठाते। और इसी तरह ये जो लोहा है, जंजीरें हैं, जिसमें बड़े बड़े जहन्नुमियों को बांधा हुआ होगा, अल्लाह हम सबको जहन्नुम की आग से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो देखें, ये तो हम लोहा और जो जंजीर है, ये दुनिया में हम इससे फ़ायदा नहीं उठाते। जहन्नुम का फल होना और दुनिया में उसको ना खाने की ऐसी कोई दलील नहीं कि उससे हम नफ़ा हासिल ना कर सकें, बल्कि अल्लाह ने तो खुद कुरान में इंसान को जहन्नुम का ईंधन करार दिया है, और इसी तरह पत्थर भी जहन्नुम का ईंधन होंगे। तो क्या मतलब कि अब हम दुनिया में इंसानों को ही मिलना छोड़ दें, क्योंकि इंसान जहन्नुम की चीज़ है। आग और जहन्नुम का होना तो ये तो बिल्कुल सरी और वाज़े है। आग तो जहन्नुम में होगी, जन्नत में तो नहीं होगी। तो अब ये सवाल बनता है कि दुनिया में फिर आग से फ़ायदा क्यों उठाते हैं हम लोग। तो ये बात इतनी मुज़हिका खेज़ है कि किसी ने क्यों ऐसी बात किस वजह से कह दी। देखें, दूसरी बात यह है कि जिस भी आलिम ने ये बात कही है, उनको ये बड़ा मुगालता लग गया होगा, और वो शायद कुरान करीम की किसी आयत से इस्तेदलाल करना चाहते होंगे। कुरान मजीद में सूरह दुखान के अंदर एक आयत है, आयत नंबर 43 और 44। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्न शजरतज़ ज़क़्क़ूम तआमुल असीम। कि ज़क़्क़ूम का जो दरख्त है वो गुनाहगारों के लिए खुराक बनेगी। तो मज़े की बात तो ये है कि वहाँ तो शजरतु ज़क़्क़ूम का जिक्र है, यानी कि ज़क़्क़ूम का दरख्त। वहाँ समरतु ज़क़्क़ूम तो नहीं कहा अल्लाह ने कि ज़क़्क़ूम का फल होगा, जबकि वो तो स्ट्रॉबेरी को ज़क़्क़ूम का फल कहकर ये कहते हैं कि ये खाना जायज़ नहीं है। जबकि कुरान ने फल का जिक्र नहीं किया, बल्कि दरख्त का जिक्र किया है, यानी कि दरख्त खाया जाएगा। तो इससे यही मालूम हुआ कि दरख्त जहन्नुमियों की खुराक है, और दुनिया में तो स्ट्रॉबेरी का दरख्त तो कोई भी नहीं खाता, हर कोई फल ही खाता है, और कुरान में फल का लफ्ज़ है ही नहीं। कुरान में तो शजरतु ज़क़्क़ूम की जगह समरतु ज़क़्क़ूम होना चाहिए था, कि ज़क़्क़ूम का फल जहन्नुम की खुराक है, जबकि वहाँ तो
واضح الفاظ میں درخت کا لفظ ذکر کیا ہے۔ دنیا میں جو اسٹرابیری کی بیل ہے وہ تو کوئی بھی نہیں کھاتا، تو معلوم یہ ہوا کہ اگر انہوں نے زقوم کے لفظ سے یہ بات نکالی ہے تو ان کو مغالطہ لگ گیا ہے کہ انہوں نے درخت سے پھل سمجھ لیا ہے۔ اور ایک مزے کی بات یہ ہے کہ بیان القرآن میں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات نقل فرمائی کہ میں ایک جگہ محفل میں بیٹھا ہوا تھا، تو وہاں پر کچھ لوگ جو مکہ میں رہنے والے تھے وہ بھی تھے اور میں بھی تھا اور دوسرے لوگ بھی موجود تھے۔ تو ان میں جو شخص مکہ میں رہتے تھے جو کہ تھے ہندوستانی، انہوں نے یہ سوال کر دیا کہ ہمارے یہاں تو زقوم کا درخت ہوتا ہے، یعنی مکہ میں پایا جاتا ہے، اور یہ زقوم کا پھل وہاں تو کھاتے ہیں سب لوگ، اور جبکہ قرآن میں آتا ہے کہ یہ زقوم کا درخت ہے، یہ جہنمیوں کی خوراک بنے گا، تو ہم یہاں کھاتے ہیں، تو کیا ہمارا یہ کھانا جائز ہے؟ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ وہاں تو درخت کا لفظ ذکر کیا ہے جس کی ممانعت ہے، جبکہ ثمرۃ الزقوم کا وہاں ذکر نہیں ہے، تو ہم پھل کھاتے ہیں اور درخت تو کھاتے ہی نہیں ہیں، لہٰذا اس آیت کے تحت یہ بات آتی ہی نہیں ہے۔ تو جن عالم صاحب کو یہ مغالطہ لگا ہے ان کو اس بات سے رجوع کرنا چاہیے، اور اگر بالفرض والمحال ہم تھوڑی دیر کے لیے اسے جہنمیوں کی خوراک سمجھ بھی لیں تو اس پر کیا دلیل ہے کہ یہاں دنیا میں اس کو کھانا حرام ہو گیا ہے؟ کیونکہ جہنم میں جو کچھ بھی چیز ہوگی وہ تو آگ کی بنی ہوئی ہوگی، وہاں کے درخت بھی آگ کے ہوں گے، وہاں کے پھل بھی آگ کے ہوں گے، غرض ہر چیز آگ کی بنی ہوئی ہوگی، اور جو پھل ہم دنیا میں کھاتے ہیں یہ تو آگ کا ہے ہی نہیں بلکہ مٹی کا بنا ہوا ہے، تو ان کی خوراک تو آگ کے بنے ہوئے پھل کی ہے، اور دنیا کے پھل کی اصل تو مٹی ہے۔ اب خود سوچیں کہ آگ کی وجہ سے مٹی کی ممانعت کیسے ہو سکتی ہے؟ دنیا کا پھل اور جہنم کا پھل دونوں کی نوعیت ہی بالکل الگ ہے۔ جب نوعیت ہی دونوں پھلوں کی الگ الگ ہے تو اس پر یہ استدلال کرنا کہ یہ جہنمیوں کا پھل ہے یہ نہ کھاؤ بہت ہی مضحکہ خیز ثابت ہو رہی ہے۔ تیسری بات یہ کہ جو زقوم وہاں ہے اس سے مراد ہی کچھ اور ہے، اس لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ لکھا ہے کہ اس درخت کی نوعیت وہ نہیں ہے جو دنیا کے درخت والے کی ہے، نام بھلے ہی سیم ہے جبکہ نوعیت الگ الگ ہے۔ جیسا کہ جو سیب ہم دنیا میں کھاتے ہیں یہی سیب ہمیں جنت میں بھی ملے گا انشاءاللہ، مگر دنیا کے سیب کے جو اندرونی ذائقہ ہوگا وہ جنت کے سیب کے ذائقے سے بالکل مختلف ہوگا۔ دنیا اور جنت کے پھلوں کے ذائقے میں آسمان زمین کا فرق ہوگا، بس شکلیں اور نام سیم ہوں گے۔ تو ایسی باتیں کرنے سے عوام کو مغالطے اور وسوسے میں ڈالنا یہ بالکل بھی درست نہیں ہے۔ یہ تو اللہ کی حلال کی ہوئی ایک چیز ہے، یہ کون سے انسان نے سائنس یا ٹیکنالوجی سے بنا لی ہے؟ یہ تو مٹی میں اگا ایک پھل ہے، اور اللہ کی حلال کی ہوئی چیز کو حرام کرنا یہ خود ایک کفر کی بات ہے، جبکہ قرآن میں خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے جو چیزیں حلال کر کے دنیا کی زینت بنا دی تو کون ہے جو اسے حرام کرتا ہے؟ قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق۔ تو جنہوں نے بھی جذبات میں آ کر یہ بات کہی ہے تو ان کو اس سے رجوع کرنا چاہیے، کیونکہ جیسا میں نے اوپر کہا کہ شجرۃ الزقوم کی ممانعت ہے، ثمرۃ الزقوم کی ممانعت نہیں ہے، اور ہم تو ثمرہ ہی کھاتے ہیں یعنی پھل کھاتے ہیں، اس کا درخت تو کھاتے ہی نہیں۔ تو اس طرح کی باتیں کرنا امت میں انتشار پیدا کرنے کے مترادف ہے، اس کے علاوہ اسے ہم اور کچھ نہیں کہہ سکتے۔
تو آپ لوگ اسٹرابیری کو خوب دبا کر کھائیں، اور صحت کے حوالے سے اسٹرابیری کے تو بہت زیادہ فوائد موجود ہیں، تو اس لیے آپ اسے بغیر کسی شک اور بلا جھجک کے اس کو بالکل کھا سکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن اور سنت کو سمجھنے اور اس پر صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔